السلام علیکم۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں اس وقت کے قانون کے تحت قتل کے مجرم کے لیے رحم کی آخری درخواست بادشاہ کے حضور پیش کی جاتی، اور اگر بادشاہ یہ درخواست مسترد کر دیتا تو پھر مجرم کسی صورت بچ نہیں سکتا تھا۔ ایک بار دہلی میں قتل کی ایک واردات ہوئی، عدالت نے اس قاتل کو سزائے موت سنا دی اور شہنشاہ اورنگزیب نے بھی اس کی رحم کی درخواست مسترد کر دی۔ اس کا وقت قریب آ گیا۔ پھانسی سے ایک روز پہلے قاتل کا غمزدہ بھائی پریشانی کے عالم میں بازار گھوم رہا تھا کہ اسے ایک نامعلوم شخص نے پکڑ لیا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک غلیظ لباس والا بوڑھا مجذوب کھڑا تھا، جس کا سر، چہرہ اور پورا جسم گرد آلود تھا۔ اس کی حالت سے فاقہ زدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس سے صرف 2 لفظ کہے، بھوک، روٹی۔ اس کی حالت پر اسے رحم آ گیا اور اس نے اسے قریبی دکان سے کھانا کھلایا۔ اس نے دیکھا کہ مجذوب وحشیوں کی طرح کھانا کھا رہا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مجذوب نے اس شخص سے مخاطب ہوا اور کہا، مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس غم زدہ شخص نے سوچا کہ جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا وہ مجھے کیا دے گا، لیکن مجذوب نے دوبارہ تحکم آمیز انداز میں کہا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس پر وہ شخص بولا، کل صبح 10 بجے میرے بھائی کو پھانسی دے دی جائے گی، اسے رکوا سکتے ہو؟ یہ سن کر مجذوب کی کیفیت ہی بدل گئی۔ خوف اس کے چہرے سے صاف نظر آنے لگا اور موت دیر ہو گئی کہ عجیب و غریب الفاظ کہتا ہوا ایک طرف بھاگ نکلا۔ اگلے روز وہ شخص اپنے بھائی سے آخری ملاقات کے لیے 8 بجے قید خانے کے باہر جا پہنچا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ بادشاہ اورنگزیب گھوڑے پر سوار قید خانے کی طرف آ رہا ہے۔ قید خانے کے عملے نے شہنشاہ کی یہ غیر متوقع آمد پر کھلبلی مچ گئی۔ بادشاہ سیدھا اندر چلا گیا اور قید خانے کے داروغہ سے پھانسی پانے والے شخص کے کاغذات طلب کیے اور ان پر حکم لکھا کہ قاتل کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ قید خانے کا داروغہ اس حکم کا پابند تھا۔ بادشاہ نے پہلی مرتبہ اپنا سزائے موت کا فیصلہ منسوخ کیا تھا۔ بہرحال بادشاہ کے حکم کے تحت قاتل کو رہا کر دیا گیا اور وہ ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا گیا۔ بادشاہ بھی واپس چلا گیا۔ پھانسی کا وقت 10 بجے مقرر کیا گیا تھا۔ متعلقہ افسر مجرم کو پھانسی لگانے قید خانے پہنچا تو قید خانے کے داروغہ نے اسے قاتل کی رہائی کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ حاکم نے قید خانے کے داروغہ کی اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا اور سیدھا محل جا پہنچا۔ وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ شہنشاہ باہر جانے کے لیے کہیں گھر سے بھی نہیں نکلے۔ اس نے فوراً شہنشاہ کو ملاقات کے لیے عریضہ بھیجا۔ اورنگزیب نے اسے بلا لیا اور تفصیل سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور اسے ساتھ لے کر قید خانے جا پہنچا۔ داروغہ نے ڈر کے مارے بادشاہ کو بتایا کہ آپ اتنی دیر پہلے آئے تھے اور قاتل کی رہائی کا اس طرح تحریر لکھ کر تحریری حکم نامہ دیا۔ کاغذات پر بادشاہ کے دستخط اور مہر بالکل اصلی تھی۔ قید خانے کا داروغہ بے قصور تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کے بعد مجرم کس سائٹ پہ گیا تو داروغہ نے اشارہ کر کے بتایا کہ اس سائٹ پہ۔ بادشاہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اسی طرف دوڑ چلا۔ گھوڑا بڑی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ اب وہ شہر سے باہر ویرانے میں داخل ہو چکا تھا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک مجذوب دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہے اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ کے گھوڑے نے اسے جلد ہی پا لیا۔ وہ سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اورنگزیب نے مجذوب سے پوچھا، نظام میں خلل ڈالنے کی سزا معلوم ہے؟
مجرم نے جواب میں ایک لفظ کہا، موت۔ پھر ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے کہا اپنی گردن پیش کرو۔ بادشاہ کے حکم پر مجذوب نے گردن بڑھائی۔ بادشاہ نے تلوار کا وار کیا اور اسے قتل